میں نہ جانے کتنی راتوں سے جاگ رہا تھا، سوچ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر میں کیا کرتا، مجھے وہ رات نہیں بھولتی تھی جب میں یہاں آیا تھا۔ نہ جانے کیسے ایک دم سے کایا پلٹ گئی تھی اور کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میری حیثیت پل میں بدل چکی تھی، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا کچھ علم نہ تھا۔ نہ تو میں یہاں سے جا سکتا تھا اور نہ ہی یہاں رہ سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جھگڑے سے چل رہے تھے۔ آج سے 1 سال پہلے جو غلطی میں نے کی تھی، آج اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا تھا شاید۔ میں ایک زندہ دل انسان تھا اور محنت کر کے میں نے اپنی ایک دکان کھولی تھی جو اللہ کے کرم سے چل پڑی تھی۔ میں ایک اکیلا ہی تھا، ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے اور تایا نے پال پوس کر اس قابل بنا دیا تھا کہ اب میں اپنی روزی روٹی کمانے لگا تھا اور تایا کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنی ہی دکان کے اوپر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرا گزر سفر اچھا چل رہا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر جو میری طرح سفید پوش تھے۔ میں ان کے لیے پھل فروٹ بھی لے جایا کرتا تھا کیونکہ میرا کوئی تھا ہی نہیں جس پر میں خرچ کرتا۔ انہی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے میں لطف آتا تھا۔ اس دن میں چھوٹے کو دکان پر بٹھا کر خود آمنہ خالہ کی طرف چل پڑا۔ کافی عرصے سے میں ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ راستے میں پھل اور گوشت لیا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کچھ خاص خوش نہ تھیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ نقاب کیے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں بھی کچھ جھجک سا گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھ ہی لیا کہ خالہ یہ کون تھی جو یہاں بیٹھی تھی۔ میری بات پر خالہ کچھ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو میرے دور کے رشتے کی بھانجی ہے، بیچاری یہاں شہر گھومنے آئی ہے۔ اس نے پہلے کبھی شہر نہیں دیکھا ہوا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، پھر گھوم لیا شہر؟ میں نے خالہ کو سامان دیتے ہوئے پوچھا۔ ارے کہاں بیٹا، تیرے خالو میں تو اتنی جان نہیں کہ اسے گھما سکیں اور کسی پر مجھے بھروسہ ہی نہیں۔ پرائی جوان بچی ہے، کل کلاں کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو۔ میں سر جھکائے خالہ کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا کہ اچانک خالہ بولی، سرور ایک تم ہی تو میرے اپنے بچے ہو، تم کیوں نہیں اسے گھما لاتے؟ اس کی بات پر میں نے چونک کر دیکھا۔ میں کیسے خالہ؟ میں تو جانتا تک نہیں۔ میں منع کرنے ہی والا تھا کہ خالہ نے میری بات کاٹ لی اور زور دے کر کہا کہ اب تو تم ہی اسے گھماؤ گے کیونکہ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ چکا تھا۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ میں کسی کو منع نہیں کر پاتا تھا، خالہ کو بھی منع نہ کر پایا۔ دوسری صبح ہی مجھے آنے کو کہا تھا خالہ نے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل لی اور خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی اور ہم روانہ ہو گئے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے پہلے طارق روڈ دیکھنا ہے۔ میں اسے وہیں لے آیا اور اس نے کچھ چیزیں خریدی اور ایک دم سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، جوس پلا دیں۔ اس کی بات پر مجھے شرمندگی ہوئی۔ مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ میں اسے جوس کارنر میں لایا اور جوس کا آرڈر دیا۔ میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا، آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں گھوما تھا اور نہ ہی جوس پیا تھا۔ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا نام ندا تھا۔ وہ جوس پی رہی تھی اور اس کا نقاب ہٹا ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھا پا کر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں نے جلدی ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ بھلا ندا کیا سوچے گی؟ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے بعد ندا نے خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہر گھومنے نکلی ہے، بلکہ وہ شاپنگ سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اور جب میں اسے واپس لے جا رہا تھا، اس وقت بائک پر بیٹھنے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جسے سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ سرور مجھ سے شادی کرو گے؟ میں بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ندا؟ ایسا ہو سکتا ہے سرور، بس میں آج رات ہی تمہیں خالہ کے گھر کے باہر ملوں گی۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو رات 12 بجے آ جانا، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میں تمہیں پسند نہیں آئی، اس نے اداسی سے کہا۔ تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی، میں آؤں گا ندا۔ میری بات پر وہ کھل اٹھی اور بائک پر بیٹھ گئی اور پھر اسی رات میں اسے لینے پہنچ گیا۔ میں نے کسی اور کی بائک لائی تھی تاکہ اگر کوئی دیکھ لے تو پہچان نہ سکے۔ خالہ کے گھر سے کچھ دور میں کونے میں کھڑا ہو گیا۔
کچھ ہی دیر میں ندا آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھلا اتنی حسین لڑکی کیسے مجھے مل گئی تھی؟ میں اسے لے کر اپنے گھر میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے دکان سے کچھ فاصلے پر ایک 2 کمروں کا گھر کرائے پر لیا تھا، ایک ماں کے لیے، جہاں میرے دوست مولوی صاحب کے ہمراہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ رات 2 بجے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور ندا بھی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہ تھا۔ میں بہت محتاط تھا کہ ہماری شادی کی خبر کسی کو نہ ملے، اور اسی لیے دن بھر دکان میں ہی رہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا کہ خالہ لوگوں نے ندا کی تلاش ختم کر دی ہے۔ اب میں سکون سے تھا۔ ندا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ پہلی بار کسی نے میرا اتنا خیال رکھا تھا۔ میں بھی دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لانے کو بے چین رہتا۔ اس کے آنے سے میری دکان میں بھی بہت برکت آ گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے دوسری دکان بھی کھول لی تھی۔ 2 ماہ بعد مجھے ندا نے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اب تو مجھے اس سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور 9 ماہ بعد ندا نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور وہ دن بظاہر تو میرے لیے خوشیاں لایا تھا، مگر ہزاروں اندیشے بھی ساتھ لایا تھا۔ اچانک مجھے وہم نے گھیر لیا تھا کہ میری بیٹی کہیں ندا جیسی نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی میرا منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ بس یہی خیال اب میری ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ مجھے تو ندا سے اب گھن آنے لگی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ندا نے پہلی بار ہی مجھے دیکھ کر شادی کا کہا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اس سے نکاح کر لیا۔ کبھی پوچھا تک نہیں کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں اور وہ کہاں رہا کرتی تھی۔ آج یہ سارے خیالات میرے ذہن میں کسی ناگن کی طرح پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے میں ندا کو اس کی بے حیائی کے طعنے دینے لگ گیا تھا۔ مجھے اس سے عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا نام میں نے آبرو رکھا تھا، لیکن اب مجھے یہ نام بھی ڈراتا تھا۔ آبرو 2 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ندا نے کبھی مجھ سے میری بے رخی کی شکایت تک نہ کی تھی، مگر آج جب میں گھر واپس آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس طرح سسکتا دیکھ کر میرے اندر کی محبت پھر سے جاگ گئی۔ کیا ہوا ندا؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ ندا نے سر اٹھا کر مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سرور، مجھے میرے بابا سائیں کے گھر جانا ہے، وہ آہستہ سی آواز میں بولی۔ تو میں چونک گیا۔ ندا، یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ اب وقت نہیں کہ تم وہاں جاؤ، میری بات کاٹ کر وہ بولی۔ نہیں سرور، یہی تو وہ وقت ہے جب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے ندا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں راضی ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ جب سے آبرو پیدا ہوئی تھی تب سے میں نے ندا کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ آج مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس میں بھی تو برابر کا شریک تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر فی الحال نہیں۔ جب وہ واپس آئے گی تب۔ ہم بس میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ ندا نے کیوں کہا تھا کہ یہی تو وہ وقت ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ اس کا کیا مطلب تھا آخر؟ میں نے سوچوں میں گم تھا کہ ندا بولی، سرور میرا گاؤں آنے والا ہے، اگلے اسٹیشن پر ہمیں اترنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں ہم تانگے میں سوار تھے۔ ندا نے کہا تھا کہ وہاں فی الحال کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وہ خود موقع دیکھ کر بتا دے گی سب کو۔ تانگا ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے رکا تھا، اور جیسے ہی ندا اندر داخل ہوئی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں چاروں طرف سے اس پہ پھولوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ وہاں ساری خواتین اس کو گلے لگا کر پیار کر رہی تھیں، اور ندا بھی اپنی والدہ سے مل کر خوب روئی تھی۔ ندا پہ ایک اجرک ڈال کر اسے انتہائی احترام سے بٹھایا گیا تھا۔ ایک ملازمہ جلدی سے بڑی سی پرات میں پانی لائی اور ندا کے پیر دھلوانے لگی۔ میں سخت حیرت میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ کسی غریب کسان کی بیٹی ہوگی، مگر وہ تو… اگلا منظر دیکھ کر میں چکرا ہی گیا تھا۔ ملازمہ نے ندا کے پیروں کا پانی گلاس میں بھرا اور ایک آدمی کو دیا۔ میں نے سنا نہیں کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی، مگر یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ندا اب مہارانیوں کی طرح ٹھاٹھ سے بیٹھی تھی۔ عورتیں ایک کر کے اس کا ہاتھ چومتی جاتی۔ حویلی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ سے میری بیٹی کو لے گئی۔ وہ بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ میں حیران و پریشان سا کھڑا تھا۔ ندا تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپائی تھی۔ وہ اتنی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ وہ کیسے رہتی تھی؟ یہاں تک کہ میں نے بچی کی پیدائش کے بعد اسے بہت تکلیف بھی دی تھی۔
پھر بھی اس نے اف تک نہیں کیا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا تھا کہ وہیں ایک آدمی آتا دکھائی دیا جس کو پیروں کا دھومن دیا تھا ملازمہ نے۔ بھائی بات سنو، یہ پیروں کا پانی تم کس کو پلا رہے تھے؟ میں نے پوچھا تو وہ ملازم مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ او بھائی، پیروں کا پانی کسی کو پلایا نہیں جاتا، میں تو اس پانی کو آگ میں ڈالنے گیا تھا۔ پیر صاحب کا حکم تھا کہ بی بی کے آتے ہی ان کے پیروں کا پانی آگ میں ڈالا جائے تاکہ ان کی ساری بلائیں جل کر خاک ہو جائیں۔ وہ یہ کہتا ہوا اندر جانے لگا۔ میں برآمدے میں آ گیا تھا، وہاں بیٹھا میں بس سوچوں میں ہی گم تھا کہ کیا ماجرا تھا۔ اگر 1 سال بعد بھاگی ہوئی لڑکی گھر واپس آئے تو اسے تو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ 1 سال سے تم کہاں تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا ہر سو، یہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی۔ آپ کو بی بی جی نے اندر بلایا ہے، اس کی آواز پر میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ پہلے لڑکی اندر گئی، پھر وہاں سے بہت سی عورتیں نکلتی دکھائی دیں۔ اس کے بعد مجھے اندر آنے کی اجازت ملی۔ ندا چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹھو سرور، اس نے چٹائی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے برا تو بہت لگا مگر ناچار بیٹھنا پڑا۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو اسی چارپائی کے نیچے تمہاری قبر بنا کے دفنا دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پائے گی۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار نمایاں تھے۔ آج سے پہلے اس کا یہ روپ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ندا، یہ سب کیا ہے؟ آخر تم کون ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سب بتاتی ہوں، خاموشی سے سنتے جاؤ۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ میں اپنے والد پیر صلاح الدین شاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہمارے خاندان میں پہلی اولاد کو گدی نشین بنایا جاتا ہے، اور میں تو تھی پہلی اور آخری اولاد۔ بابا سائیں نے 2 شادیاں کی تھیں، مگر دوسری بیوی سے اولاد نہ ہو سکی۔ اب رسم و رواج کے مطابق مجھے گدی نشین بننا تھا، اور اسی لیے مجھے کراچی میں ایک خاص مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے چچا کی اکلوتی بیٹی ردا بھی تھی۔ ہم دونوں ہم عمر ہی تھیں۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی اپنی تعلیم جاری رکھی۔ گھر اور گاؤں سے دور ہم اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے تھے۔ مجھے 5 سال بعد واپس آنا تھا تاج پوشی کے لیے۔ اس سے پہلے نہ میں یہاں آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آ سکتا تھا، لیکن 1 سال پہلے اچانک میرے چھوٹے چچا مجھ سے ملنے آ گئے۔ میں سخت حیرت میں تھی کہ آخر وہ کیوں آئے ہیں۔ چچا نے کہا، بیٹی ندا، جلدی چلو میرے ساتھ۔ کیا ہوا چچا سائیں؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا تو وہ رونے لگے۔ بیٹی بس خاموشی سے چلو، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ ان کو روتے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی۔ ضرور میرے بابا سائیں یا ماں سائیں کو کچھ ہوا ہوگا۔ یہی خدشات دل میں لیے میں چچا کے ساتھ نکل پڑی بنا سوچے سمجھے۔ لیکن چچا مجھے شہر کے ایک گنجان آبادی میں لے آئے اور آپ کی خالہ آمنہ کے حوالے کر دیا، اور مجھے کہا کہ ندا بیٹا، آپ کی جان اور عزت کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کے بابا نے مجھے بھیجا کہ آپ کو فی الحال کسی ایسی جگہ چھپا دوں جہاں دشمنوں کا دھیان بھی نہ جا سکے۔ ان کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ کون سے دشمن چچا سائیں؟ بس بیٹا، آپ کو کیا معلوم ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ بس آپ نے یہاں رہنا ہے جب تک میں خود نہیں آتا آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے چچا کو روتے ہوئے الوداع کیا، لیکن اس وقت میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے چھپ کر چچا اور خالو کی باتیں سن لیں۔ چچا نوٹوں کی گڈیاں خالو کو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، نذیر احمد، یہ لڑکی 1 سال تک کہیں نہ جانے پائے۔ جب میری بیٹی 1 سال بعد واپس آئے گی تو وہی یہ راز سب کو بتائے گی کہ ندا مدرسے سے بھاگ گئی تھی 1 سال پہلے۔ اب وہ ہنس رہے تھے۔ اور جب میری بیٹی گدی نشین بنے گی تو ندا کی جگہ تو میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ میں پتھر کی بت بنی سب سنتی رہی۔ چچا جا چکے تھے اور میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ 1 سال بعد جب میں حویلی نہیں پہنچتی تو وہاں حویلی کی عزت رکھنے کے لیے چچا کی بیٹی ردا کو تخت سونپا جاتا، اور یہی میرے چچا کی سازش تھی۔ میں ایک پنجرے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے خالہ سے شہر گھومنے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ اگر میں باہر نکلتی تو یہاں سے بھاگنا آسان تھا۔ خالہ شش و پنج میں مبتلا تھیں، مگر منع بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ مجھے شک ہو جاتا۔ لیکن دوسرے ہی دن تم وہاں آ گئے، اور خالہ کو تم پر بھروسہ تھا۔ تمہارے ساتھ باہر نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ تم عورت کی عزت کرنا جانتے ہو، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے چہرے کی جھلک دکھائی تاکہ تم میرا حسن دیکھ کر مجھ سے نکاح پر راضی ہو جاؤ۔
مجھے 1 سال کے لیے کہیں چھپنا تھا اور کسی مضبوط مرد کے سہارے کے بنا میں یہ نہیں کر پاتی، اور بنا کسی رشتے کے کسی نامحرم کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا، لیکن جب مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تب میں نے 9 ماہ تک صبر کیا، اور اس کے بعد تو تم سب جانتے ہو۔ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اب تم اس حویلی میں میرے خاص ملازم کی حیثیت سے رہو گے۔ آبرو کو میری خاص ملازمہ شریفہ پالیں گی، وہ سب جانتی ہے اور مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک شان سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے جانے کا حکم دے کر خود اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں اسے بس جاتا دیکھتا رہا۔ وہ میری منکوہہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ میری دسترس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس بات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ میں اس حویلی میں ایک ادنا سا غلام تھا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگتا تھا سوچ سوچ کر، آخر ندا نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اگر وہ مجھ سے نجات چاہتی تھی تو صاف صاف بتا دیتی۔ اس طرح سے میری تذلیل کر کے اسے کیا مل رہا تھا؟ 2 دن پہلے ندا کو گدی مل چکی تھی۔ اس کی خاص رسومات میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ندا نے اب تک اپنے چچا کی حقیقت نہیں کھولی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنی زبان کھولتی تو اس پر بھی سوالات اٹھائے جاتے۔ اسی لیے ندا اور اس کا چچا اپنی زبان سی کے بیٹھے تھے، مگر اندر ہی اندر ضرور کچھ چل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن شریفہ نے مجھے ایک چھوٹا سا موبائل فون لا کر دیا اور کہا کہ اسے رات کو دیر سے آن کرنا۔ میں حیرت میں تھا، کیونکہ میرے پاس تو اپنا فون تھا جس کا نمبر بھی ندا کو معلوم تھا۔ خیر، رات ہوتے ہی میں نے فون آن کیا تو کچھ ہی دیر بعد اس میں بیل بجنے لگی، ایک انجان نمبر سے۔ میں نے فون ریسیو کیا تو حسب توقع دوسری طرف ندا ہی تھی۔ کیسے ہو سرور؟ اس نے پوچھا۔ میں کیسا ہو سکتا ہوں ندا، تمہارے اور اپنی بچی کے بغیر؟ میرا ہے ہی کون تم دونوں کے علاوہ؟ اس کی آواز سن کر میرا گلا رنگ گیا تھا۔ میری بات پر اس نے گہری سانس لی۔ میری بات غور سے سنو۔ پھر وہ مجھے جو کچھ بتانے لگی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج رات مجھے حویلی کے اندر جانا تھا اور وہاں سے ندا کے چچا زاد بہن ردا کے کمرے میں جانا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس خطرناک کھیل میں مجھے بھی شریک کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح میں ردا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا ایک دم سے کسی نے بتی جلائی۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ اب تو میری موت پکی تھی، لیکن وہاں پر کوئی اور نہیں، ندا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ ندا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن ندا میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی تھا جس نے مجھ پر وار کرنا چاہا، لیکن میں نے پھرتی سے اس پر قابو پا لیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ندا طیش میں تھی اور اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ اتنے میں ندا کے چچا اور والدین بھی آ چکے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ یہاں ردا کو مارنے آیا تھا۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن ندا نے میرے ہاتھ سے ہتھیار چھینا اور اس آدمی کے سینے پر رکھ کر بولی، سچ سچ بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ تب وہ آدمی کانپنے لگا اور اس نے سب سچ بتا دیا۔ پورا گاؤں جمع تھا جہاں ندا فیصلہ سنانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے وہ سب بھی بتایا جو وہ راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چچا کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی اور ہماری کہانی بھی سنا ڈالی۔ لیکن گاؤں والوں، جب میں یہاں واپس پہنچی تب بھی میرے چچا کی لالچ ختم نہ ہو سکی۔ ان کا منصوبہ اب بھی وہی تھا، مجھے راستے سے ہٹانا۔ کل رات مجھے چچا نے ردا کے کمرے میں سونے کا کہا اور کہا کہ ردا اداس ہے، تم اس کے ساتھ سو جاؤ، لیکن یہ ان کی سازش تھی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب میں گہری نیند سو چکی ہوں گی اس وقت ردا کو اس کے والد جگا کر لے جائیں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور اسی وقت ایک آدمی اس کمرے میں داخل ہوگا جو کہ مجھ پر حملہ آور ہوگا، اور جب میں مار دی جاؤں گی تو سب لوگوں میں چرچا ہوگا کہ کوئی ردا بی بی کو مارنے آیا تھا اور ندا بی بی کو مار کے چلا گیا۔ اس کی بات سن کر سب لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہے میرے چچا سائیں جو گدی کی لالچ میں اپنی سگی بھتیجی کی نہ تو عزت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ ندا کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ندا کے جیالوں نے چچا کو پکڑ لیا۔ میں اپنے چچا کو سزا سناتی ہوں، عمر قید کی، جس طرح انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اس گدی کو آج سے چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے آپ سب کی بی بی سائیں ردا بی بی ہوں گی، کیونکہ مجھے اس منافقت کے ماحول میں نہیں رہنا اور نہ ہی میں اپنی اولاد کو اس دندل میں پھنستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ردا بی بی خوف خدا رکھتی ہے، یہ سب آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گی انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کر ندا نے اپنی خاص چادر
ردا کو اوڑھائی اور وہ دونوں گلے لگ کر بہت روئیں۔ ردا اپنے والد کے کیے کی معافیا مانگتی رہی، جس میں ردا کا کوئی قصور نہ تھا۔ ندا اب آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی میرے قریب آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے جیسے گھر سے بھاگی ہوئی بیوی قبول ہے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ 100 بار قبول ہے۔ مجھے معاف کر دو ندا، میں تمہارے لائق نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگی تو وہ ہنس دی، البتہ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آپ کو سزا مل چکی ہے، اب میں اپنے کردار کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کان پکڑ لیے۔ اب ہم اپنے گھر واپس بھی تو جانا تھا۔ ابرو کو لیے شریفہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آج میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ندا کے سامنے اس جیسی عظیم عورت میرے جیون ساتھی تھی، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔